حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری۔ حضرت اسما بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت۔ گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے، تو حضرت اسما کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے۔ اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہے، صاحبان فضیلت ہیں، دونوں صاحبان فضیلت ہیں۔ ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل۔ کہا تمہاری بیوی تم سے افضل، کہا تمہاری بیوی تم سے افضل۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت۔ لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل۔ کہا کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کہا بھائی دلیل بات سامنے ہے، تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا۔ بھائی پہنچ گیا میسج؟ تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے، تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا، تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے، پوری قوت کو محسوس کرو۔ جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا، تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں۔ سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو۔ کیا عجیب و غریب مراحل فکر ہیں، کیا منازل ہیں، کیا رتبے ہیں۔ بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا، اور اس واقعے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے۔ اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ، تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی،
اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر. دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے. تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے, آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی ہے یہ مسائل ہیں. اچھا, تو حسن بن علی پیدا ہوئے, 5 سال کے ہیں, رسول کی گود میں بیٹھے ہیں. رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے. یہ واقعہ سننے کے قابل ہے. میں نے بڑا مختصر بیان کیا, گزشتہ سال وقت نہیں تھا, 2-4 دقیقوں کی مجھے اجازت دے دو, آج بھی وقت نہیں ہے. تو صحابہ کرام گھیرے بیٹھے, حسن گود میں, رسول بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے. اچھا دیکھو, لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے, بڑے باشکوہ ہوں گے, 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. وہ مدینہ چھوٹا سا شہر, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے. وہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پیغمبر کھڑے ہو گئے, کہا وعلیکم السلام, آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے. وہ آئے, آ کے بیٹھ گئے. تو پیغمبر, بچہ گود میں, پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے, آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے. کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. اگر مناسب سمجھیں میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا, مسجد کے کنارے لے گئے, دیواریں مسجد کے قریب بیٹھ گئے. بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے. بچہ جواب دیتا رہا. پھر جب پوچھ چکے, لائے بچے کو, رسول کی گود میں بٹھا دیا. رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے. کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے. کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے. کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا. کہا اب اجازت دیجیے. رسول کھڑے ہوئے, کہا خدا حافظ. وہ بزرگ چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے. کہا بھائی یہ خضر علیہ السلام تھے, کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. بھائی آج سمجھ میں آیا, جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی, جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن.